اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک سٹیم ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم سٹیم کو ایز اے ہیٹنگ میڈیا کیوں یوز کرتے ہیں، اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ لارج اماؤنٹ آف ہیٹ ریلیزڈ، جو ہمیں ہیٹ چاہیے ہوتی ہے وہ ایک بڑی اماؤنٹ میں وہاں سے نکلتی ہے۔ کب نکلتی ہے؟ جب وہی سٹیم دوبارہ واٹر فارم میں چلی جاتی ہے کنڈنس ہونے کے بعد۔ اور کتنی اماؤنٹ ہمیں ملتی ہے؟ 1000 BTU پر پاؤنڈ۔ اگر سٹیم کا 1 پاؤنڈ ہو تو ہمیں 1000 BTU انرجی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ کیا ہے کہ لٹل سٹیم، یعنی کہ ایک چھوٹی سی کوانٹٹی سٹیم کی ایک بڑی اماؤنٹ رکھتی ہے کس کی؟ انرجی کی۔ تھرڈ پہ یہ ہے کہ یہ نان ٹاکسک ہے اور نان فلیمیبل ہے، نہ اس کو آگ لگتی ہے نہ یہ زہریلی ہے اگر فرض کریں لیک ہو جائے تو۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے فورتھ کہ ability to deliver heat at a constant and controlled temperature۔ تو یہ ہماری جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں ایک کنٹرول سسٹم پرووائڈ کرتی ہے۔ اور ففتھ پہ کیا ہے کہ یہ ڈیلیورز جب ہوتی ہے، یعنی یوزرز کو ڈیلیور کی جاتی ہے تو وہ کنونشنل پائپنگ کے ذریعے کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتے جو ہم وہ اکوپمنٹس استعمال کرتے ہیں اس کی سروس میں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی خراب ہو بھی جائے تو آسانی سے مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اتنی زیادہ مینٹیننس نہیں کرنی پڑتی، یعنی ایک انجن کے حساب سے، کیونکہ یہ صرف ایک پائپ ہے اینڈ ہیز اے لانگ سروس لائف، اور اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے، یعنی پائپ کافی عرصہ چلتے رہتے ہیں۔ سکسth پہ کیا ہے کہ باقی جو بھی ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے فیول کے، تو ان میں سے جو یہ سٹیم ہے اس کی ڈسٹریبیوشن سسٹم باقیوں سے ان ایکسپینسو ہے، اور اس کے علاوہ یہ 100% ریسائیکل ہے، کیونکہ جب سٹیم کنڈنسیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو اسی کنڈنسیٹ کو ہم دوبارہ ہیٹ کر کے سٹیم میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھیں اس کی پراپرٹیز جس کی وجہ سے ہم اس سٹیم کو یوز کرتے ہیں۔ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جو بوائلر ہے وہ سٹیم جنریٹ کرتا ہے، لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بوائلر 100% ڈرائی سٹیم ہمیں پرووائڈ نہیں کرتا؟ کیونکہ جب بوائلر واٹر کو ہیٹ کر رہا ہوتا ہے تو جو واٹر کی سرفیس ہے وہاں سے جب سٹیم جا رہی ہوتی ہے پائپ کے اندر تو وہاں سے کچھ واٹر کے ببلز بھی اس سٹیم کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کوئی بھی مشین ہے وہ 100% ایفیشنٹ تو نہیں ہو سکتی، اور یہ جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں واٹر کے یہ سٹیم کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور پھر باقی سٹیم ٹریپس کے ذریعے اور مختلف ٹیکنیکس یوز کر کے پھر ان کو رستے میں ریموو کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے اگر سسٹم میں چلے جائیں اینڈ پوائنٹ تک چلے جائیں تو یہ اس کے لیے مختلف نقصانات کا سبب بھی بنتے ہیں، ایروژن ہو جاتی ہے، کروژن ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور ان کو رستے میں روک لیا جاتا ہے۔ تو یہ پتہ لگا کہ بوائلر سٹیم جنریٹ کرتا ہے لیکن ہمیں سیچوریٹڈ سٹیم، فل ڈرائی سٹیم، 100% ڈرائی سٹیم نہیں دیتا، اور ان ڈراپس کو ہم مختلف ٹیکنیکس یوز کر کے دور کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں جو فیکٹرز ہیں جو کہ سٹیم کی کوالٹی کو افیکٹ کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے بوائلر فیڈ واٹر کوالٹی۔ جو واٹر سٹیم بنانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں بوائلر میں، اس کو بھی پہلے پروسیس کیا جاتا ہے۔ کون سا پروسیس کیا جاتا ہے جی؟ 2 پروسیس کیے جاتے ہیں، ایک ڈی ایریشن ہوتا ہے، ایک ڈی سالٹنگ ہوتا ہے۔ ڈی سالٹنگ میں پانی میں سے مختلف قسم کے سالٹس جو ہے وہ ریموو کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اندر جا کے کروژن کا سبب نہ بنے یا
یا پھر وہ وہاں پہ ایسا نہ پائپس کے اندر جم جائیں اور ہیٹ ٹرانسفر کا مسئلہ پیدا ہو. اور اس کے علاوہ ڈی ایریشن کی جاتی ہے، یعنی انوانٹیڈ گیسز ہیں ان کو بھی وہاں سے ریموو کیا جاتا ہے جو کہ پانی کے اندر انٹریپڈ ہوتی ہیں. اور سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ یہ ہے کہ اسٹیم جنریٹنگ اکوپمنٹس، کون سا جو ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہے وہ اکوپمنٹ کے اوپر، کیونکہ کچھ جو ہیں بوائلرز وہ فائر ٹیوب ہوتے ہیں، کچھ واٹر ٹیوب ہوتے ہیں، کچھ سپر ہیٹر ہوتے ہیں، تو اس سے بھی جو اسٹیم کی کوالٹی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے. تھرڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ اسٹیم ڈسٹریبیوشن پائپنگ اینڈ. جب اسٹیم بن جاتی ہے تو پھر ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ جن پائپس میں سے گزر کے جا رہی ہوتی ہے ان میں کروین ہے یا ایروجن ہے، یا اس کے علاوہ جو ان میں بینڈز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کی اسٹیم کی، اس کے دوران کیونکہ جتنا دور جائے گی اتنا ہی وہ ٹمپریچر ڈفرنس پیدا ہوتا جائے گا، اور کیونکہ جو اسٹیم ہے وہ دوبارہ کنڈنسیشن کی طرف آنا شروع ہو جائے گی جیسے اس کو ٹمپریچر لوز ہوگا، تو یہ بھی پرابلمز ہیں، یہ بھی افیکٹ کرتے ہیں اسٹیم کی کوالٹی کو. اور یہ تھے اس کے کچھ فیکٹرز جو کہ مین میں نے آپ کو بتا دیے. جب اسٹیم بننے کے بعد ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، تو ٹرانسپورٹیشن کے دوران اس میں کیا پرابلم پیدا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹمپریچر ڈفرنس کی وجہ سے اسٹیم اپنی ہیٹ ہے وہ لوز کرنا شروع کر دیتی ہے، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس فیز میں ہیٹ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، ورنہ وہ واپس واٹر کی فیز میں آ جائے گی. تو ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ سفر کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی ہیٹ آہستہ آہستہ لوز کر رہی ہوتی ہے، تو وہ دوبارہ اپنے واٹر والی فیز میں آنا شروع کر دیتی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہیٹ کانٹینٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اس کی ہیٹ ایفیشنسی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہمیں پوری نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ وہی جب اسٹیم واٹر میں کنورٹ ہوتی ہے دوبارہ، تو وہ واٹر بھی اس کے کیونکہ ساتھ جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ڈرائی اسٹیم جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں مل پاتی، اور وہ جو ہیٹ ایفیشنسی ہوتی ہے وہ بھی لوز کر بیٹھتی ہے. تو یہ دو قسم کے نقصانات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا جب اسٹیم ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تب.